آپ سب دیکھنے والوں کو اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالسلام اور میرے ساتھ ہیں سید صبغت اللہ شاہ صاحب۔ شکریہ۔ آج ہم سوالات سے شروع کریں گے، اس کے بعد شاہ صاحب کے کلام کی طرف آئیں گے۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں اور ہماری ترجیحات بدلتی کیسے ہیں؟ ترجیحات جو ہیں وہ ہماری خواہشات میں جو شدت ہوتی ہے اس نسبت سے ہماری چوائسز ہم ایک چیز کو دوسری چیز پر زیادہ فوقیت دینے لگتے ہیں، وہ ہماری ترجیح ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی آدمی کے لیے پیسہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بالکل وہ اکٹھا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ دوسرے کی ترجیح جو ہے وہ کسی خاص موضوع پر کتابیں اکٹھی کرنا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا، تو وہ پھر اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے اور اس کے لیے وہ مواد اکٹھا کرتا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے اور اس دنیا میں کھو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے اسے اپنے بچوں کی پرورش جو ہے اس کی فکر لاحق ہے، تو وہ ان کے مستقبل کے لیے جو تگ و دو کرتا ہے، اس کی ترجیحات اپنے بچوں کا مستقبل، ان کا تحفظ، ان کی بڑھوتری، ان کی ترقی، اس کا محور اس کی ترجیحات کا یہ ہوتا ہے۔ ان میں جتنا زیادہ ہمارا جوش و جذبہ اور لگن ہوتی ہے اتنا ہی استقلال آتا ہے، وہ ہم اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور جو کمزور ارادے والے بندے ہیں، وہ حفیظ جالندھری نے کہا تھا، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ترجیحات ہوتی ہیں جن کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، تو آگے کامیابی منزل پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے، منزلیں مسافر کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر مسافر کا اپنا اپنا جوش، جذبہ اور ترجیح ہوتی ہے کہ وہ کتنے عرصے میں اپنی منزل پہ پہنچے، اس کے لیے کیا ذرائع نقل و حمل اختیار کرے، یا اس کے لیے درکار سرمایہ جو ہے وہ کس رفتار اور کس مقدار میں خرچ کرے۔ تو یہ ساری ہماری ترجیحات ہوتی ہیں۔ جو ایک جو ہے جس نے جلدی لاہور پہنچنا ہے وہ ویسی گاڑی اختیار کرے گا، بالکل جس نے 3-4 دن میں پہنچنا ہے وہ کہے گا چلو راول پنڈی میں فلاں سے ملتے چلیں، لالا موسیٰ میں فلاں کے پاس ٹھہریں گے۔ تو یہ ترجیح ہے۔ اسی کو اگر پتہ چلے کہ اگر جس کام کے لیے آپ 3 دن بعد جا رہے ہیں اگر آپ پہنچ جائیں آج تو وہ ہو جائے گا، تو اس کی ترجیحات بدل جائیں گی، وہ جو راستے میں ٹھہرنے کے پروگرام تھے وہ کینسل ہو جائیں گے، یہ آج ہی بندہ پہنچ جائے گا۔ بالکل تو یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے مطابق ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، کبھی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور کبھی ان کے حصول کے راستے، طور طریقے، ہماری رفتار بدل جاتی ہے، اور وہ بھی ان کا مرکزی عنصر جو ہے ہماری ترجیحات ہوتی ہیں کہ ہم ان کے جو بھی ترجیحات ہم نے طے کی ہیں کس لیے، اپنے کسی مقصد کے لیے جس کو ہم نے باقیوں سے زیادہ ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، اہمیت دی ہے، اس کے لیے ہم اپنے سب کچھ وقف کر دیتے ہیں، توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ صورتحال ترجیح ہو گئی۔ تو آگے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اس پہ دیکھیں کہ ٹریفک دڑا دڑ چل رہی ہوتی ہے،
ہر ایک اپنی ترجیحات کا سامان باندھے، ڈگی میں رکھے، کار میں رکھے، بس میں رکھے، ٹرک پر لا دے، جی منزل کی طرف رواں دواں ہو۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ترجیح ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ کون سی ترجیح ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، تو ہم اس بات کا شعور کیسے کر سکتے ہیں؟ ترجیح کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی بات کو باقی معاملات سے زیادہ اہم گرداننا۔ ہاں جی، جب ہم وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ مقصد جو ہے ہم نے حاصل کرنا ہے، تو اس میں پھر ترجیحات کی ایک اور لسٹ شروع ہوتی ہے کہ ہم نے درجہ بدرجہ اس ترجیح تک پہنچنے کے لیے کیا مدارج طے کرنے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم علم پر پیسے کو ترجیح دیتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہم پیسہ اکٹھا کریں، ہم نے یہ ترجیح بنائی ہے، اس سے قطع نظر کہ اس پر بحث کی جائے یہ ترجیح غلط ہے صحیح ہے، لیکن ہم نے اس کو موٹو بنا لیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 20 سال کے ہوتے ہیں تو ہماری ترجیح کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم 40 سال کے ہو جاتے ہیں یا 40 سال سے بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو ہماری ترجیح تھی وہ غلط تھی اور ہمیں غلط راہوں پر لے آئی ہے، ہماری ترجیح مختلف ہونی چاہیے تھی۔ تو ہم 20 سال کی عمر میں یا جس بھی عمر کے حصے میں ہوں تو اپنی درست ترجیح کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ترجیح کوئی بھی ہے، اس کو ہمارا مقصد دے حصول بنانے کے لیے یا حصول مقصد بنانے کے لیے ہم جس کا بھی انتخاب کرتے ہیں اس کے انتخاب میں کئی مشاورتیں شامل ہوتی ہیں، کوئی بزرگوں کی آشیرواد شامل ہوتی ہے، کوئی پہلے اس ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے شے ملتی ہے، مہمیز ملتی ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں۔ تو کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام تھا، مثال کے طور پہ پیشہ تھا، جس ملک میں ہم جا رہے تھے وہاں اس پر عمل بین ہو گیا، وہ وہاں بین ہو گیا۔ اب دو باتیں کہ اگر ہم نے اس پیشے کو نہیں بدلنا تو پھر ہم کسی اور ملک کا ترجیح بدل گئی، بالکل، اور اگر ترجیح ہماری وہی ہے کہ ہم نے اس ملک میں جانا ہے، چلو جی خیر ہے، وہ پیشہ جو تھا وہ تو بین ہو گیا، لیکن ملک تو وہ بہت اچھا ہے، ہم نے ادھر ہی جانا ہے، ہاں تو جی، پھر ہماری اس کا مطلب ہے زیادہ ترجیح کیا تھی کہ اس ملک میں جانا، تو اب ہم نے اس میں جانے کے لیے اپنا نیا پروسیجر جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ لیکن اگر ہماری ترجیح اسی پیشے سے وابستہ رہتے ہوئے جانا تھا تو پھر ہم ملک تبدیل کرنے کا سوچیں گے، تو پھر ہماری دوسری ترجیح یہ ہوگی کہ ہم اپنی پہلی ترجیح کے حصول کے لیے نیا میدان منتخب کریں، میدان عمل، جہاں ہم اپنی اس ترجیح کو پائے تکمیل پر پہنچا سکیں۔ تو یہ بات ہے کہ ترجیح کے مختلف پہلو بدلتے رہتے ہیں، اس کے راستوں میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، اس کا جو ہم نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، ذائچہ بنایا اس کے اصول کا، اس میں الٹریشنز ہو سکتی ہیں، لیکن صدق دلی سے اگر ہم نے کوئی بات اپنائی ہے تو پھر ہم اس کو حاصل کر کے رہتے ہیں، پھر ہم اس منزل تک پہنچتے ہیں خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اور آج کل کے دور میں یہ بہت آسان ہو گیا۔ پہلے اپنے مقصد کے حصول کے لیے
کوئی بھی ہو، جتنی تگ و دو کرنی پڑتی تھی، آج اس کا عشر اشیر کیے بغیر ہم وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر اب کلام کی طرف آتے ہیں آپ کے۔ آپ کو کوئی آج نئی غزل سناتے ہیں۔ عرض کیا ہے، نیند اڑا رکھی ہے، چین گنوا رکھا ہے۔ نیند اڑا رکھی ہے، چین گنوا رکھا ہے، خون ناحق نے میرے کسر ہلا رکھا ہے۔ بہت خوب، شکریہ۔ نیند اڑا رکھی ہے، چین گنوا رکھا ہے، خون ناحق نے میرے کسر ہلا رکھا ہے۔ کیا خوب کہا۔ جب سے تو نے مجھے سولی پہ چڑھا رکھا ہے، شہر میں خلق نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ شکریہ۔ کلمہ خیر کسی لب پہ تیرے حق میں نہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ شکریہ۔ جب سے تو نے مجھے سولی پہ چڑھا رکھا، یہ عوامی رد عمل ہے۔ عرض کیا، میں نے ڈالی ہے سرے دار سے دنیا پہ نظر، میں نے ڈالی ہے سرے دار سے دنیا پہ نظر، کس بلندی پہ مجھے تو نے اٹھا رکھا ہے، کس بلندی پہ مجھے تو نے اٹھا رکھا ہے۔ کیا خوب فرمایا۔ ہر شخص میرے حق میں گواہی دے گا۔ کیا خوب۔ تو نے کیا سوچ کے دربار لگا رکھا ہے۔ عرض کیا، کمال فرمایا۔ کس قدر، شکریہ، کس قدر سہمے ہوئے خائف و لرزیدہ ہیں، کس قدر سہمے ہوئے خائف و لرزیدہ ہیں، تو نے جتنے بھی حلیفوں کو بلا رکھا ہے۔ بہت خوب۔ شکریہ۔ شہر وارث ہے میرا، خون کا بدلہ لے گا، شہر وارث ہے میرا، خون کا بدلہ لے گا، تو نے جتنا بھی میرا خون بہا رکھا ہے، تو نے جتنا بھی میرا خون بہا رکھا ہے۔ کیا خوب کہا۔ عرض کیا، تاکہ سرمایہ ہستی کی نمائش کر دوں، تاکہ سرمایہ ہستی کی نمائش کر دوں، میں نے ہر درد کو چہرے پہ سجا رکھا ہے، میں نے ہر درد کو چہرے پہ سجا رکھا ہے۔ کیا خوب فرمایا۔ شاعر کسی نہ کسی مقام پہ تھوڑا تالی سے کام لیتا ہے، تو کتنا بھی سلو جو ہو، جی، پھر جب زمانہ بار بار تنگ کرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے۔ عرض کیا، چوڑیاں اپنے بھی ہاتھوں کی نہیں ہیں زینت، چوڑیاں اپنے بھی ہاتھوں کی نہیں ہیں زینت، سنگ ہاتھوں میں اگر تو نے اٹھا رکھا ہے، سنگ ہاتھوں میں اگر تو نے اٹھا رکھا ہے۔ کمال کہا۔ اس نے کیوں مجھ سے کہا تھا کہ مجھے پیار نہ کر، اس نے کیوں مجھ سے کہا تھا کہ مجھے پیار نہ کر، بس اسی بات نے دیوانہ بنا رکھا ہے، بس اسی بات نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کیوں مجھ سے کہا تھا کہ مجھے پیار نہ کر، بس اسی بات نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کیا خوب۔ شہر میں
آج نئی صبح کا آغاز ہوا، شہر میں آج نئی صبح کا آغاز ہوا، اب شریفوں نے کمینوں کو دبا رکھا ہے، اب شریفوں نے کمینوں کو دبا دبا رکھا ہے۔ بہت ہے۔ خوب، بہت عرض کیا ہے کہ ظلمت شب میں ہوا ظلم کا پے کر تحلیل، ظلمت شب میں ہوا، ظلم کا پہ کر ہاں تحلیل، بالکل، ظلمت شب میں ہوا ظلم کا پے کر تحلیل، صبح نے عدل کا ایوان سجا رکھا ہے، صبح نے عدل کا ایوان سجا رکھا ہے۔ عرض کیا وہ تیرے سامنے بونا ہی رہے گا صبغت، اس نے جتنا بھی کدو کاٹ بڑھا رکھا اس ہے، نے جتنا بھی کدو کاٹ بڑھا رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ کمال کمال کا۔ وہ تیرے سامنے بونا ہی رہے گا صبغت، اس نے جتنا بھی کدو کاٹ بڑھا رکھا ہے۔ شکریہ۔ تو میں نے کہا آپ کی فرمائش جو ہے پوری کر دی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ضرور تو اس کے بعد ضرور ہونا آگے۔ چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ الفاظ وہی ہوتے ہیں، جی حروف تہجی وہی ہوتے ہیں، ان کی ترتیب بدلنے سے بندہ یا ناپسندیدگی کا شکار ہو جاتا ہے یا ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ اچھے الفاظ کا اور شائستہ لہجے کا استعمال کیا جائے، انتخاب کیا جائے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں دنیا، اچھا یہ عزت افزائی جو ہے یہ ہر وقت رہی ہے، موجود ہے اور رہے گی۔ جی بالکل، عزت افزائی کروانا بھی ایک فن ہے۔ فن ہے، اور جو بندہ یہ جانتا ہے اس کے لیے ہم ہر وقت چشم برا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جوش جذبات میں لوگ دوسروں کو کاندھوں پر اٹھا لیتے، ہاں جی جی ہے جی، نا؟ ایسا ہی ہوتا تو ہے۔ یہ بھی ایک اظہار ہے پسندیدگی کا۔ دل میں تو ہر کوئی کروٹیں لیتا ہے، چکا چوند روشنیاں بکھیرتا ہے، ہمارے خون کا دباؤ بڑھاتا ہے، یہ سب محبت کے اظہار ہیں جی کہ مختلف پہلو ہیں، مختلف انداز ہیں۔ تو کوئی جو ہے اس کی تصویر کی مسکراہٹ جو ہے ہمیں بار بار اسے دیکھنے کی، تو بات یہ ہے کہ دوام اللہ کی ذات کو حاصل ہے، تو یا پھر عوام الناس یا ہمارے دوست احباب کے لیے ہماری کوئی بھی ایک تصویر جو ہے وہ نہیں، بلکہ ہمہ جہت ہماری گفتگو، مختلف مواقع پر ہمارے ہمدردی کے الفاظ، ان کی شراکت غم میں ہمارا انداز، یہ چیزیں جو ہیں، اچھا ہمارا غصے کا عالم، بالکل، اس میں ہمارا رد عمل، کوئی ایسی بات تھی کسی نے کہی جس سے غصہ آ سکتا تھا، ہم نے اس پہ کس انداز میں اس صورتحال کو نبھایا، ہم خاموش رہے، ہم نے بات کا موضوع بدل دیا، یا ہمارا بڑھتا ہوا خون کا دباؤ حاضرین نے محسوس کیا، اور اگر ہمارے ہاتھ سے جذبات کی لگام چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہم نہیں رہتے، وہ پھر اندر کا جو باغی انسان ہے وہ سامنے آتا ہے، بالکل اور یہ بات خطرناک ہے، ایسا ہی ہے۔ کیونکہ شر اور خیر ہر بندے کے پاس اپنے بٹن لیے موجود ہوتی ہے، آپ جو بٹن دبائیں
اسی کا فرشتہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ جذبات کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اعتدال پر رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی نے گالی دی، آپ سمجھ تو گئے، آپ نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا اظہار کیا، آپ نے کہا جی کیا فرمایا ہے، جی اتنے میں وہ نادم ہو چکا ہے، شرمندہ ہو چکا ہے، کہتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، کیونکہ آپ نے سنی انسنی کر دی، آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، تو اس کو بھی فوراً ندامت ہوئی۔ ندامت چھپا کے اس نے موضوع بدل دیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید آپ کے کانوں نے بات سنا صحیح نہیں، طرح سنی سنی نہیں، نہیں۔ لیکن یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی تھی، آپ کی ذہانت تھی، فطانت تھی، آپ کا حلم تھا، آپ کی بردباری تھی کہ آپ نے اس کو پھر رائے موقع دیا، راست پر چڑھانے میں مدد دی۔ مدد دی۔ یہی انسانیت ہے۔ سب کتابوں کا اصول یہی ہے، اللہ نے جس کو گویائی دی ہے اس کو یہ توانائی بھی دی ہے کہ وہ ہر موضوع پر وہ فحاشی اختیار کرے، وہ شرافت کی زبان بولے، وہ گالم گلوچ بولے، اور سننے والے کان سنتے ہیں، ریکارڈ ہر جگہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کا بڑا کردار ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس کا بڑا ہوتا ہے، ہمارے دوستوں کا، ہمیں ویسا انسان بنانے کے لیے جو ہمارا امیج ہے عوام الناس میں، اچھا یا برا، ہمارے جو ہم نشین ہوتے ہیں، وہ دوست جن کے ساتھ ہم نے اپنا فارغ وقت گزارا ہوتا ہے، وہ تو یہ سارے مل جل کر ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں، ہمیں اچھی بری باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔ آگے ہماری فطرت سلیم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان میں سے کون سی روش اختیار کرتے ہیں، کیونکہ بالکل۔ اس معاشرے میں وہ میرا ایک شعر ہے، اس دن میرا خیال ہے آپ کو سنایا تھا یا نہیں، کہ جو مذہب بھی اپنا لو ہر ایک کی عبادت گاہیں ہیں۔ بالکل آپ نے اسی ارشاد طرح ہم فرمایا جو تھا۔ مشرب بھی اپنا لیں، ہم شراب خانے والا، شرابیوں والا ماحول اپنا لیں، ہم جواریوں والا اپنا لیں، ہم شرفاء والا اپنا لیں، ہم صلحاء والا اپنا لیں، اختیار اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، بالکل۔ وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، لیکن اندر سے آواز ضرور آتی ہے، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو۔ جی جی۔ کبھی ہمیں خاندانی شرافت کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ تربیت ہوئی تھی، جی ہم رک جاتے ہیں، کبھی عوام الناس کے رد عمل سے رک جاتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی ہم سے غلطی ہوئی تھی، اس نے ہمیں ذہنی اذیت پہنچائی، تو ہم دوبارہ کیوں غلط راہ پہ چلیں، یہ روک لیتے تھے۔ لیکن سب سے اشرف رکاوٹ جو ہے وہ خدا کا خوف ہے، خوف کہ خدا۔ اللہ نے کہا ہے، فرمایا ہے، ارشاد کیا ہے کہ یہ جو ہے رستہ تمہارے لیے تکلیف دی، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک کو میرے نیک ترین بن جانے سے اس کو فائدہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے میں چاہتا ہوں تو سکھی رہے، تو وہ سکھ کا راستہ اس نے، وہ جو صراط مستقیم اس نے کہا ہے نا، ہم مانگتے ہیں اس سے اور پھر اس پہ چلنے کا وہ کہتا ہے تو ہم چلتے ہیں۔ اس کا مقصد راہ دکھانا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے راہ جب پوچھی ہے اس نے تو اب اس پہ گامزن ہو جائے، تو ہم گامزن ہوتے ہیں، تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، ہم فلاح پاتے ہیں، ہماری بہبود ہوتی ہے، ہم معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، یا جو بھی ہم نے حلال کے راستے میں رہ کر اپنے لیے پیشہ اختیار کیا، اپنا ذریعہ آمدن اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا ولا هم هم یحزنون، یحزنون۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو حلال کے لیے محنت کرتے ہیں ان پر روزی تنگ ہوتی ہے، نہیں،
وہ ان کو بھی ویسا ہی دیتا ہے، اور جو ڈنڈی مارتے ہیں، بد دیانتی اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی ویسے ہی ملتا ہے، لیکن وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ عاقبت خراب جو ہے وہ حشر میں تو ہوگی۔ عوام الناس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے 1 روپے سے 100 روپیہ بنانا شروع کیا، کیسے لوگوں کو لوٹا، کیسے ان کی مصیبت کے وقت ان کا خون نچوڑا، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بھی ایک یعنی رد عمل ہے، طرز عمل ہے، انداز فکر ہے۔ گرے ہوئے کو ہم نے اور گرایا، اس پہ اور بوجھ لادا۔ تو ایک یہ ہے کہ معمولی سا بچہ بھی گرا اور ہم اس کو اٹھانے کے لیے دوڑے۔ ہم نے معاشرے میں کسی کو معاشی طور پر کمزور دیکھا تو ہم نے خاموشی سے اس کی مدد کی، یہ بھی طرز عمل ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ دونوں راستے جو ہیں چکا چوند روشنیاں ہیں، دن رات یہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے ادھر آؤ تو بخیر اگلے، دوسرا کہتا ہے ادھر آؤ تو بخیر اگلے، ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا۔ جانا ہم نے خود ہے، اختیار ہم نے کرنا ہے۔ راستے سب آباد ہیں، برائی والا راستہ بھی آباد ہے، نیکی والا بھی آباد ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے خیر و عمل اور بدی اور شر، تو یہ اس کے بازار لگے ہوئے ہیں، اور ہم بازار سے گزرے۔ شعر کہتا ہے بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اچھا، جو خریدار نہ ہونا، اس کو کسی بات سے دلچسپی نہیں۔ ہری پور میں آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، تو جو مین بازار ہے، ہمارا کام اس بازار سے اگلے بازار میں ہے، ہمیں نہیں پتہ، اور ادھر کوئی ہمارا عزیز کھڑا انتظار کر رہا ہے، پھر ہماری رفتار اور تیز ہو۔ وہ کہے گا یار ادھر ایک جگہ کوئی جھگڑا ہوا تھا، وہ بندہ جو ہے زخمی ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو تم نے کچھ دیکھا؟ تو بندہ کہے گا نہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، حالانکہ وہ سچ کہہ رہا تھا اگلا بیٹھا ہوا، لیکن ہم نے اس لیے نہیں خیال کیا کہ ہماری منزل اس تک پہنچنا تھی، اگلے کی چوک کراس کر کے، اور اگر ہم سودا لینے جائیں تو پھر ہمارا اور انداز ہوگا۔ تو جی اسی لیے جس بازار میں سے ہم نے صرف گزرنا ہو کہ راستہ ادھر سے ہو کے جاتا ہے، ہم اس کے دائیں بائیں دھیان نہیں دیتے۔ تو بالکل۔ یہی ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، یہ آوازیں جب آتی ہیں تو ہمیں وہ دن بدن، دن میں کئی بار، یہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ راہ راست کا، فلاح کا، نیکی کا، بھلائی کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور جو سنتے ہیں یعنی دل کے کانوں سے، ہوش کے کانوں سے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو نہیں تو وہ پھر ویسا، یہ دنیا ہے ہی مرکز عمل ہے نا، ایسا ہی ہے۔ تو جیسا کرتے ہیں ویسا۔ ایک کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ کوئی ہائیسٹ مارکس حاصل کرتا ہے، کوئی ان میں سے بھی فیل ہو جاتا ہے، بالکل تو ہم ٹیچر کو تو بلیم نہیں دے سکتے نا، ایسا ہی ہے۔ وہ تو ایک جیسا لیکچر دیتا ہے۔ آگے ہماری اپنی گراسپنگ پاور ہے، ہماری پرائرٹیز ہیں، کہ وہ پڑھا رہا تھا تو ہم کھیل رہے تھے، کارٹون بنا رہے تھے، یا ہم کل کے کسی مسئلے میں الجھن میں گرفتار تھے، اس نے سارا لیکچر ہو گیا، پیریڈ ختم ہو گیا، ٹیچر کلاس سے باہر چلا گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کلاس میں بیٹھے بھی ہیں یا نہیں۔ جی جی جی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، انہی سے ہماری زندگی جو ہے وہ جنت و جہنم کا بازار گرم کرتی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ہمارے دوستوں کی صحبت ہماری شخصیت پر اثر رکھتی ہے، بالکل ڈالتی ہے، صحیح، درست ہے۔ تو ہم درست دوستوں کی صحبت کیسے اختیار کریں اور کیسے برے دوستوں کی صحبت سے بچیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بعض اوقات ہم کہ دوست کتنے بھی اچھے ہوں، ہمارے مصاحبین اہل محفل کتنے اچھے ہوں، اس میں بھی بعض اوقات
مثال دیتے ہوئے کوئی آدمی ایسی مثال دے دیتا ہے جو ہمیں یہ تو سمجھا دیتی ہے کہ غلط بات جو ہے اس کا نتیجہ غلط ہے، لیکن جو وہ مثال دیتا ہے وہ کچھ اپنی دانست کے مطابق ایسے الفاظ میں دیتا ہے کہ جنہیں ہم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر کرتے، سکتے۔ ہمیں اس نے سمجھا دیا، جی ہم وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ جی تو اب ہم ان کو اچھے الفاظ میں آگے پیش کر سکتے ہیں، تو ہر جگہ وہ کام جو ہے اس طرح سے بیان نہیں کر ہوتا۔ سکتے۔ جی لہٰذا ہمارے ہاتھ میں اختیار آ گیا نا کہ ہم نے بالکل آگے کون سا سودا بیچنا ہے، بالکل کیسے بیچنا ہے۔ تو مارکیٹ میں اچھے کام کے لیے بھی اچھی مثالیں بھی ہیں، اور اس کے لیے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اخلاق کے معیار پر پوری نہیں، سبق تو مل سکتا ہے اس سے، لیکن نہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ مثال بھی اچھی دیتے ہیں، اور وہ مختصر طریقے سے رائے راست پہ ڈال دیتے ہیں۔ آگے بابا جی بیٹھے تھے، بندے نے پوچھا کہ جناب میں نے سرائے سالے جانا ہے تو کتنی دیر میں پہنچوں گا؟ بابا جی نے کہا چل پڑو۔ اس نے کہا نہیں بزرگوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ میں سرائے سالے کتنی دیر میں پہنچوں گا؟ انہوں نے کہا میرے بچے چل پڑو نا، جاؤ۔ جی کہتے بزرگوں میں آپ کو سیانا سمجھ کے پوچھ رہا ہوں، 2 بار پہلے پوچھ چکا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں چل پڑو۔ تو بزرگوں نے پھر غصے میں نہیں آئے، فرمایا بیٹے جب تم چلو گے نا تو میں تمہاری رفتار دیکھ کر بتاؤں گا کہ کتنی دیر میں پہنچو گے، بالکل مجھے کیا پتہ ہے تمہاری کیا رفتار ہو۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ جو ہم کلاس میں ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ کی رفتار ہوتی ہے، جتنا شغف ہوتا ہے، جتنی ہماری دلچسپی ہوتی ہے، جس اٹینشن سے ہم ٹیچر کو سنتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ بالکل اور اگر ہم وہاں بظاہر بیٹھنے کے باوجود کلاس میں حاضر نہیں ہیں تو پھر ہمارا وہ کہے نا میں نے استاد جی میں تساں دے 60 پیریڈ اے میرے معزز مکرم محترم استاد، میں نے آپ کے 60 پیریڈ اٹینڈ کیے ہیں اور میں فیل ہو گیا ہوں، تو آپ نے مجھے فیل کر دیا۔ وہ اس کا پرچہ اس کے سامنے رکھیں گے کہ پیارے بچے یہ دیکھو تم نے خالی پرچہ دیا ہے، 3 گھنٹے کا تھا، دوسروں کے بھی پڑھ لو جنہوں نے نمبر جیسے جیسے حاصل کیے، تو تم اگر 60 گھنٹے بیٹھے رہے ہو تو تم نے جو کچھ وہاں سے لیا تھا وہ یہاں بتاتے ہیں۔ تو یہ بالکل بات ہے کہ کسی بھی جگہ محفل اٹینڈ کرنے کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم مسجد میں ہیں، ہم نے واز سنا، خطبہ ہوا، سب کے ساتھ نماز پڑھ کے آ گئے، لیکن ہم اپنی دنیا میں الجھے رہے، کم از کم ہم اس دوران کہیں کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے، ہم نے بد کلامی نہیں کی، کسی غلط بات میں انوالو نہیں ہوئے، یہ تو اتنا سا ہم وہاں سے فیض پا کے آ گئے۔ لیکن جنہوں نے سنا وہ اپنی دنیا بدل کے آ گئے، انہوں نے اپنا لائے عمل جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ آج ہمیں کیا کہا گیا۔ ہم وقت گزاری کے لیے مسجد نہیں جاتے، اپنی سماعتیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اچھا اپنی جذبہ اطاعت ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں ہمیں خدائی فرمان سنایا جاتا ہے، ہمیں ناپ تول کے پیمانے یاد دلائے جاتے ہیں، ہمیں قول و فعل کا صادق و امین بنایا جاتا ہے، جی ہمیں امانتوں کا امین بنایا جاتا ہے، وہاں یہ سکھایا جاتا ہے، وہ ناچ گانے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس لیے اگر ہم وہاں بھی غیر دماغی طور پر حاضری ساری کیا ہوتی ہے کہ دماغی طور پر ہم حاضر رہیں۔ بالکل اس کی پھر مثال دیکھیں کہ کسی نے کوئی لیکچر دیا، آج کل جتنے لیکچرز ہیں وہ آن لائن آپ کو ملتے ہیں، ایسا ہی ہے۔
تو میں نے 2 بار بس میں جاتے ہوئے کھولا، ادھر دیکھا ادھر نہیں سمجھ سکا، لیکن جب میں آیا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں نے تو 2 گھنٹے وہ چلائی رہی ہے ویڈیو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جب میں تنہائی میں یکسوئی سے اس کو سمجھوں گا تو اتنا ویل ایکسپلینڈ ہوتا ہے ہر مسئلہ کہ ہم بڑی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ تو کس خواہ محفل کیسی بھی ہو، ہمارا روحانی و جسمانی طور پر تو ہر ایک حاضر ہوتا ہے، دماغی اور روحانی طور پر وہاں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، لازم ہے۔ پھر ہم وہاں سے کچھ گین کر سکتے ہیں، ورنہ بالکل بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ کیفیت ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کی ان سوالات سے ذرا میری بھی بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، اور پھر سبق یاد آ جائے تو بندہ پھر اتنا اس پہ عمل بھی تھوڑی دیر سے ہی، تھوڑا زیادہ سے ہی، لیکن عمل کرتا آپ رہے۔ کے ساتھ نشست رکھنا یہ ہمارے لیے قابل عزت بات ہے۔ شکریہ۔ تو مجھے آپ کا شعر یاد آ جاتا ہے جب بھی آپ کے ساتھ نشست ہوتی ہے، 2-4 قدم کی ہم سفری۔ تو یہ بات ہے۔ تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے دیکھنے والے اب وہ یہی تمنا کرتے ہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں اپنی نشست کو، آگے جاری رکھیں اس سلسلے کو۔ شکریہ۔ تو آپ سب دیکھنے والوں کا، چاہنے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آپ کے قیمتی وقت کا میری جانب سے ایک بار پھر بہت شکریہ۔ زندہ باد۔ خوش آمدید۔